بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی لوگ مل کر رہتے ہیں جن کی بنا پر آئے روز رشتہ دار ملنے آئے ہوتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں پردہ نہیں اور میری شادی جہاں ہوئی ہے الحمدللہ وہ شرعی پردہ کرتے ہیں۔ مجھے بھی بہت شوق ہوا ہے۔ اب جو رشتہ دار آئے ہیں ان کے مردوں سے میرا پردہ ہے اور خواتین سے ملنا بھی ضروری ہے۔ اگر پردہ کرتی ہوں تو شدید ناراض ہو سکتے ہیں۔ بھائی ناراض ہونے دو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک تو یہ ہے کہ ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں۔ بس یہ ہے۔ اپنے چہرے کے اوپر نہ کوئی تھوڑا سا پردہ ہو، جیسے ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں ہے، آگے سے وہ کوئی گھونگھٹ کر لیتی ہیں، آگے وہاں وہ چہرے کے سامنے اپنا کپڑا کر لیتی ہیں تو پردہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ملے جلے ماحول میں کوئی تھوڑا بہت کوئی یعنی خیر خیریت معلوم کر بھی لیں تو گنجائش ہے۔ 3 موقعوں پر سلام کرنا مکروہ ہے نا، ان میں سے ایک یہی ہے کہ جہاں سلام کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے۔ مثلا اجنبی اوروں کو سلام کرنا فتنے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ کہیں ملے جلا ماحول ہو جیسے گھر میں ہوتے ہیں اور وہاں پر محرم گھر والے بھی ہوتے ہیں اور کوئی ہے تو کوئی وہاں کوئی اگر کوئی ایسے کوئی تو ایسے رشتہ دار آ جائیں جن سے پردہ ہو تو بس آپ سامنے کپڑا کر لیا، تو چہرے کے سامنے کپڑا کر لیا، سامنے کے حصے کے اوپر کپڑا ڈال دیا، جیسے ہمارے ہاں گھونگھٹ کہتے ہیں، یا کر لیا تو پھر ذرا چلو اس میں کوئی بس ضروری کوئی سلام کا جواب کو کوئی ایسے ہوں کوئی خیر خیریت تھوڑی بہت معلوم کرنی ہو تو اس میں گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس آیت میں الجاہلون سے مراد کون ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہرحال میں نے دیکھا تھا غالباً اس سے مراد مشرکین ہیں، مشرکین۔ مزید اور بھی دیکھیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں وقت بہت ضائع کرتا ہوں، اس سے کیسے بچوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ میں وقت بہت ضائع کرتا ہوں، اس سے کیسے بچوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ مرد کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے۔ لا یعنی یعنی بے مقصد بات چیت ہے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اے بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمائے یعنی میں لگ جاؤ، یعنی بے مقصد بات چیت سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو با مقصد کام میں لگائی رکھے۔ یا کرنا ہے تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل۔
میرے حضرت فرمائے لگے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں یاد رکھنا ہے، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو بس بے مقصد بات چیت سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو با مقصد بات چیت با مقصد کام میں لگائی رکھیں، اللہ مہربانی فرمائے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، بیٹی کو صحت عطا فرمائے، نظر کی حفاظت کی دعا کریں۔ اللہ اپنے بھائی کی ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری والدہ مرحومہ عرصہ 10 سال سے جوڑوں کے درد مبتلا ہیں، بے چین رہتی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے۔ مجھے اندازہ ہے بیماری تکلیف کی ایک گھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ گھڑی بھی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے۔ میں گھر کا سارا کام کرتی ہوں اور تھک جاتی ہوں، پھر تھوڑا غصہ آ جاتا ہے کسی کے اوپر، لیکن وہ غصہ اتارتی اپنے شوہر پر ہوں، منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتی، اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں کہ غصہ نہ آئے، نہ الفاظ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یہ حدیث شریف میں غصے کا علاج، بلکہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کریں۔ حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت فرمانے لگے غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا ہے۔ فرمایا آپ یہ سوچ لیا کریں کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ پھر حدیث میں غصے کا علاج آیا ہے، ایک یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ایک بار پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیں، انشاءاللہ طبیعت میں فرق آئے گا۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ آئے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر پھر بھی غصے میں فرق نہ آئے تو لیٹ جائیں، یہ اپنی حالت بدلنے سے بھی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے، وضو کرنے سے بھی طبیعت میں فرق آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں۔ تو بہرحال وہ غصہ میں اتارتی اپنے شوہر پر ہوں، نہیں شوہر بیچارے کا کیا قصور ہے، ہاں الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ ہے، ان سے بھی ہیں نرمی سے محبت سے پیش آنا ہے الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ ایسے موقع پر بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اب وضو کر لیا کریں، اس سے بھی طبیعت میں فرق آئے گا، یاد رہنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ان کے پاس میاں بیوی اپنا جھگڑا لے کر آئے تو حضرت سمجھ گئے میں خال کے یہ خاتون آگے سے بولتی ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، ان کا علاج بتلائے، فرمایا جب خاوند سے کہیں بات چیت ہو تو آپ بس اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں، جب کہیں گرم گرم باتیں شروع ہوں تو بس آپ اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں وہ ایسے ہی کرتی، وہ زبان کو پکڑ لیتی اور اس سے بولا نہیں جاتا تو خاوند کو دو چار بول کے وہ بھی چپ ہو جاتا ہے، اگر آگے سے بول ہی نہیں لیا تو چلو بھائی الحمدللہ۔ تو بھائی ہاں ساری باتیں بولنے سے نہیں یاد رکھنا، عرض کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ ہاں ہم نے کتنے معاملات ایسے دیکھے کہ صرف جھکنے سے حل ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی عبد الباسط دمام سعودی عرب سے میں بہت ناشکرہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دے رکھی ہے مگر پھر بھی ناشکری کرتا ہوں، نظام اوقات کی پابندی نہیں ہوتی، جیسے ہمارے بڑے اکابر حضرات کے اپنے شیخ سے محبت و احترام تھا، ایک میں بھی ہوں، ایک ایسا میں بھی بن جاؤں، ایسا میں ہی بن جاؤں، ان تمام معاملات میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس بھائی ناشکری کا لفظ نہیں بولنا ہے، ہاں الحمدللہ لفظ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید والا ہی بولنا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ ہاں بچوں کے سامنے بھی کوشش کریں، ان کے سامنے بھی ان کے حق میں اچھے جملے کہیں، یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بہرحال ہے اللہ تعالیٰ چلو اپنے اندر کمی ہو بس دل کے اندر رہے، زبان پر جہاں تک ہو سکے بس اچھے کلمات الحمدللہ کیا، شکر کے کلمات ہے، نیک جذبات کا اظہار الحمدللہ۔ نظام اوقات کی پابندی نہیں ہوتی بھائی، جتنا ہو سکے اتنا کر لیا کر الحمدللہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو دل کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی ہے، یا کیفیات ہے نا یہ آتی رہتی ہیں مختلف۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی ہستیاں، ان کے اوپر بھی مختلف احوال وارد ہوتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خدمت میں رکھی کہ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا، فرمایا کیسے؟ پوچھا کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا، فرمایا کہ جو حالت ہمارے دل کی حالت حضور کی مبارک مجلس میں ہوتی ہے وہ گھروں میں آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی، گھر آنے کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بھی یہی دلی کیفیت ہے۔ پھر حاضر ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں ہم پیارے صحابی، اپنے دل کا حال کا بیان کیا
فرمایا حضور جو دل کی حالت ہماری آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ ہماری گھر جا کر نہیں رہتی، اپنے گھر میں اور اپنے کام کاج میں نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن فساعتن، کبھی کبھی۔ فرمایا اگر آپ کے دل کی حالت جو میرے مجلس میں دل کی حالت رہتی ہے، آپ کی مبارک مجلس میں اگر یہی حالت ہر وقت رہے، پھر تو چوک و چراہوں پر بستروں پر آ کر فرشتے آپ کو سلام کریں اکرام۔ فرمایا ساعتن فساعتن، کبھی کبھی آگنا۔ ہاں تو یہ کیفیات محمود ہیں۔ چند چیزیں ہیں، دیکھو فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے یاد میں، چاہے جہاں تک ہو سکے ہیں، تھکے ہوئے ہوں، چاہے باہر سے آئے ہوں۔ میں کئی دفعہ سفر میں ہوتا ہوں، بڑی سخت تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی نماز ہے، فرض نماز ہے، وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سنت مؤکدہ ہے۔ سفر کے دوران بھی آ کر وہاں رخصت ہوتی ہے، وہاں اپنے 4 کے بجائے جہاں 2 پڑھنی ہوتی ہے وہ 2 پڑھ لیتے ہیں، واجب وطر ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں آگرنا ہمیں۔ جاری سفر ہو تو اس میں گنجائش ہے، سنت ہے تقریباً وہ نفل کے قریب قریب ہو جاتی ہیں تو اس میں گنجائش ہے آگرنا۔ لیکن بہرحال رہائش کا زمانہ ہو یا فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ بیماری ہو، تکلیف ہو، نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو یا کرنا کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھیں، ورنہ اشارے سے پڑھیں یا کرنا آخری درجے تک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کو ہر حال میں بجا لانا ہے، اور حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی نفلی اعمال، اذکار ہیں، وہ اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے کر لیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اس میں اگر ہے جتنا آسانی سے ہو سکے الحمدللہ اختیار اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہاں اگر کام کاج کر کے تھکاوٹ ہو جائے الحمدللہ، بس چلو اپنا آرام کریں، آپ کا آرام کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ جب موقع ملے راستے میں آتے جاتے الحمدللہ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر، تو ہمارے ہاں کوئی زیادہ تعداد نہیں بھائی، چلتے پھرتے جتنا ہو سکے آخری درجہ ہے کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کریں، کہہ لیں بلکہ 1 مرتبہ پورا مجمع کہے، 1 مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ یہ تو 1 سبحان اللہ کی کمائی ہے آپ کی، اور 1 سیکنڈ کی کمائی ہے آپ کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں جو رات دن آپ نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نیک اعمال کر رہے ہیں، آخرت کے کیا خزانے کما رہے ہیں۔ یہ پردے پھر آخرت میں اٹھیں گے اللہ۔ اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی ہے، تو اس لیے گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہونا نہ ہمیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرما۔ آخر آپ صبح دفتر جانا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے کام کاج کر کے، بس اپنا آپ فرض نماز پڑھیں، سنت پڑھیں، کھانا کھائیں اور آرام کریں جا کر الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ وہ آرام جو آگے عبادت میں تقویت کا ذریعہ بنے، وہ آرام بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ وہ آرام جو آئندہ کام میں، پڑھائی میں، اپنی روزی کے بہانوں میں تقویت کا، اب دیہاتی لوگ ہیں بیچارے، اب آپ دیکھ لیں وہی اپنی بس نماز ہے، سنتیں ہیں، نفل پڑھ کر اور آجا گھر میں آرام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں الحمدللہ۔ تو فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تو ہر قائد رحمۃ اللہ فرمائے لگے، گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس،
گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے۔ آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھے۔ ہاں وہ دکان میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، کھیتی باڑی میں، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پر اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نظام اوقات کی پابندی نہیں ہوتی، جیسے ہمارے بڑے اکابر حضرات کی اپنے شعر سے محبت احترام تھا، ایسا میں ہی بن جاؤں۔ بھائی بنے ہوئے ہیں، بس الحمدللہ اپنے بس نیک رستے پہ لگے رہیں، الحمدللہ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ اپنی آپ کی جزاک اللہ، گھر کی خدمتیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سب کے معمول ایک جیسے نہیں بن سکتے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہیں ہمارے ہر مولانا سید حامی اثر رحمۃ اللہ فرمانے لگے، تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حالات مختلف یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض صحابہ کہیں فرائض واجبات نماز کے تو سب پابند، روزے کے سب پابند، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ میری گھر والی کہنے لگی یہ جو مؤذن اذان دیتے ہیں یہ سنت کے مطابق اذان دیتے ہیں، ان کی اذان مختصر اذان۔ ٹھیک ہے، میں کہا بھائی یہی اذان ہے، ورنہ بعض لمبی اذانیں دیتے ہیں نا، وہ ان کا تو مکہ مکرمہ میں مفتی صاحب کہہ رہے ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، جو رات کے ساتھ لمبی اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اب یہ رہا مختصر سی اذان ہے، دیکھو رحمت اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ چلو ایسی اذان کا جواب ذرا ساتھ ساتھ بھی دے سکتے ہیں، مجلس میں کوئی نیک بات جاری ہو تو بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بطور تعلیم کے چلو میں بات چیت کو تھوڑا سا روک کر ہم سب اذان دیتے، اب دے لیں اذان، الحمدللہ اکٹھا جواب دے لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ درود شریف پڑھ کے چاہے مختصر درود شریف پڑھ لیں یا نماز والا پڑھ لیں، پھر دعا پڑھ لیں اذان کے بعد کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمد الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ بعض دعاؤں میں والدرجۃ الرفیع کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، بہرحال ان میں اس کے بغیر پڑھ لیں یا ساتھ پڑھ لیں، دونوں طرح گنجائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بہت ناشکرہ ہوں بھائی، یہ خود نہیں کہ بس بھائی ایسا نہیں کہنا لفظ، ہاں کوئی جس سے مایوسی ٹپکے ایسا نہیں لفظ کہنا نا، ہاں اللہ بس لفظ اچھے استعمال کریں کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ ہاں آگے ہاں تو ہمارے تغیر فرمائے لگے، زیادہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ نے وہ صفائی مٹا دی ہے۔ ہاں گنجائش تو ہے کچھ، ہاں کچھ بڑے حضرات کا معمول ہیں، کہہ دیا اللہ اپنے اللہ وہ تو میرے حضرت فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے کے قابل ہے۔ ہاں اتنی بلند ہے اتنی ان کی شان، ان کی شان ہم عبادت کہاں کر سکتے ہیں، یا کرنا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ کچھ کہتے ہیں کہ میں گنہگار آدمی ہوں تو گنجائش ہے،
لیکن بلا ضرورت ہے، بس اگر بس کبھی کہہ لیا، لیکن زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانگے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اللہ ہماری لغزشوں کو اللہ معاف فرما دے الحمدللہ۔ زیادہ بار بار یعنی ایسا کلمہ جس سے کوئی مایوسی آئے ہیں وہ نہیں کہنا تھا الحمدللہ۔ بس بڑھتے رہیں آگے، اللہ اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی ہے اللہ۔ گاڑی بھی آپ دیکھ لیں، ہمیشہ 120 میل کے رفتار پر نہیں چلتی، راستے میں کبھی 80 پر بھی آ جاتی ہے، کبھی 60 پر بھی آ جاتی ہے، کبھی 40 پر بھی آ جاتی ہے، جاگنا وہ گاڑی چلتی رہے الحمدللہ۔ ہاں جو فرائض اور واجبات سنت مؤکدہ ہیں ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، باقی نفلی اعمال اذکار جتنی ہمت ہو کر لیا کریں۔ ہاں الحمدللہ، کتنی آسانی یاد کراؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی کوئی تعداد مقرر، کوئی حد تک کوئی خاص آپ کے لیے آسانی ہے، ایک خاص تعداد مقرر کرنے میں ہے تو اپنی ہمت کے مطابق تعداد مقرر کر لیں، 10 دفعہ کر لیں، 20 دفعہ کر لیں۔ کئی بھائی ملے مجھے کہنے لگے ہم 10 دفعہ کرتے ہیں، میں کہ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کہتے ہیں نا پابندی کے ساتھ معمول تھوڑا بھی ہو وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور تعداد زیادہ ہو لیکن اس میں پابندی نہ ہو تو پھر وہ ہیں وہ پھر کم ہو جاتا ہے اگر ہے۔ ہاں تو اپنا جتنا ہو سکے اپنی ہمت، باقی بعد میں دیکھے ہیں بعض الحمدللہ اپنے بزرگ حضرات سینکڑوں میں تعداد ہے، ہزاروں میں بھی تعداد ہے جن کو اللہ نے فرصت دے رکھی ہے الحمدللہ، لیکن اپنے اندر کوئی ہے، اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کسی کی طرف حقارت نہ ہو، حقارت کی نظر نہ ہو الحمدللہ۔ آپ اساتذہ ہیں، آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، کل متین فہو ذاکر اللہ، آپ کا مطالعہ کرنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، حضرت مجھے سبقوں کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، میرے لیے میں نفل پڑھنے کا بھی ہوتا ہے، اب میرے لیے مطالعہ کرنا افضل ہے یہ نفل؟ فرمایا آپ کے لیے مطالعہ کرنا افضل ہے، آپ طلباء بیٹھے ہیں، آپ ان کو پڑھانا ہے، آپ رات کو محنت نہیں کریں تو کیسے پڑھائیں گے ان کو جا کر ہم؟ ہاں باقی اگر جب موقع ملے، کوئی فرصت ملے، ہاں الگ بھی اگر موقع مل جائے تو نفل پڑھنا ہی باعث برکت ہے الحمدللہ۔ ہاں لیکن کہیں مطالعے کی مصروفیت کی وجہ سے اور ہیں، ہاں ایسی آپ حضرات ہیں، مصروفیات ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں الحمدللہ۔ آپ کا اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ جمعے میرا کر رہا تھا، یہ دکان کا کاروبار کرنا یہ بھی جنت کا کام ہے، جنت کا کام، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں گے۔ آ جاتے ہیں، کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حالات ہر جگہ ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں، دعا کی توفیق، اور باقی اپنی ہمت اور کوشش وہ بھی جاری رکھنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں آپ کمائیں گے، اپنے بچوں کی خدمت کریں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں، اور آپ پتہ نہیں کتنوں کے لیے سہارا بن گئے الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔